بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوصایت بالجار، پڑوسی کے سلسلے کی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر روایت میں آگے فرمایا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ کچھ نسخوں کے اندر یہاں پر باب سے پہلے بسملہ بھی ہے اور مستقل اس کو الگ سے گینا ہے۔ کچھ نسخوں کے اندر کتاب البر والصلہ کا عنوان ہے، الوصایت واو کے فتحے کے ساتھ ہے، الوصایت بالجار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو آیت میں پڑوسی وغیرہ سب کا ذکر کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کو ذکر کر رہے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، یہ جو پڑوس کا آگے ذکر آیا ہے اسی کی طرف اشارہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نسبت سے آیت کو یہاں پر پیش کیا۔ اور بھی دوسرے رشتہ دار قرابت داروں کا بھی حق ہے، لیکن پڑوسی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کے ساتھ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس کا پڑوس، پھر پڑوس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی وغیرہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں والد کے مکان میں، تو عمومی طور پر پڑوس میں ہوتے ہیں۔ تو ایک تو وہ پڑوسی جو قریبی رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اور ایک یہ ہے کہ مسلمان ہے اور پڑوسی ہے، اور ایک یہ ہے کہ مسلمان بھی نہیں ہے صرف پڑوسی ہے۔ حدیث شریف میں سب کے الگ الگ ترتیب والے حقوق ذکر فرمائے ہیں، سب کے سلسلے میں ذکر فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب ذکر فرمائی اقرب اور ابعد کی بھی، قریبی رشتہ دار اور دور کا رشتہ دار، قریب کے مکان والا اور دور کے مکان والا۔ پہلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برابر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ وہ شریعت مطہرہ میں اس کو وراثت میں میرے ساتھ شریک کیا جائے گا۔ اتنے حقوق اور اتنی فضیلتیں اور اتنے تعلق کا لحاظ کرنے کا پڑوسی کے سلسلے میں ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرماتے ہیں۔ پھر پڑوسی کی حد، کہاں تک پڑوسی؟ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ 40 گھر تک پڑوسی شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذان کی آواز دی جائے اور جہاں تک سنائی دے وہ سب آپ کے پڑوسی سمجھے جاتے ہیں۔ الگ الگ تعبیرات کچھ حضرات نے فرمائی ہے، اقامت کی آواز پہنچ جائے وہ آپ کے پڑوسی ہے، اور اقامت کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو وہ پھر آپ کے پڑوس کے ان حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں حد بندی کیا ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ آگے بھی روایت میں آ رہا ہے، قرآن کریم میں الجار ذی القربى، الجار الجنوب، الصاحب بالجنب، مختلف طریقے سے جتنے بھی اڑوس پڑوس میں جس طریقے سے وقتی طور پر، عارضی طور پر اور لمبی مدت تک کے لیے آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان سب کو اس میں جار کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو الگ الگ کتاب اللہ نے ان تمام کے متعلق ذکر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت جو ذکر فرمائی بہت بڑی ہے کہ جیسے وراثت کے اندر بھائی وغیرہ شریک ہوتے ہیں، بھائی بہنیں، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے متعلق مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اللہ پاک کی طرف سے حکم وراثت کا آ جائے۔ آگے اس کے بعد والی روایت ما زال جبریل، وہ بھی وہی ہے، باب اسم من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی تکلیف سے، جس کی پریشانی سے، جس کی ہلاکت سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، اسم من، اس کے لیے کیا گناہ ہوتا ہے، ان روایتوں میں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت کریمہ میں روایت میں لفظ آیا بوائقہ، تو بوائق یہ ہلاکت کے مفہوم کے اندر ہے، اسی کی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت ہے، بائقۃن کی جمع بوائق ہے، ہلاک کرنے والی چیز۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت کی مناسبت سے، بوائق کے لفظ کی مناسبت سے دو آیتوں کو ذکر کر رہے ہیں، او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اور دوسرا لفظ ہے وجعلنا بینہم موبقہ، سورہ کہف کے اندر دونوں جگہ ہلاکت کا مفہوم ہے، او یوبقہن بما کسبوا، اور دوسرا لفظ یہ ذکر فرمایا وجعلنا بینہم موبقہ، ہلاکت کے معنی میں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ تفسیر نقل کی گئی ہے. ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی، یہ تفسیر نقل کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا یہاں دوسرے صحابی کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی شریح فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. یہ خطاب کا ایک انداز ہوتا ہے جس سے سامنے والے کو متوجہ کرنا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کلمات کے ذریعے ہمیں متوجہ کیا کہ اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں ہوگا، کامل مومن نہیں ہوگا، کامل مومن نہیں ہوگا. 3 مرتبہ قسمیں کھائی. اب صحابہ کی طرف سے واقعی لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کس کے متعلق آپ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ امن میں نہ ہو، اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی اذیت اور تکلیف سے اطمینان اس کو نہیں ہے پڑوسی کو، تو یہ اس گناہ میں شامل ہے. جائے گا جنت میں، لیکن ابتدائی مرحلے میں اس کا اپنے پڑوسی کا جواب دینا پڑے گا. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ہدیے تحفے ایک دوسرے کو پہنچائے جائیں، سلام کیا جائے، اچھی طریقے سے ان سے پیش آیا جائے، ان کے حال احوال پوچھے جائیں، ضرورت کے موقع پر ان کی مدد کی جائے. ان کو اذیت دینے والی ظاہری اور معنوی جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو روکنا بہت ضروری ہے. ظاہری اسباب تو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن باطنی اور معنوی جو اسباب ہوتے ہیں یہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے ہیں. سلوک سے اس کا تعلق ہوتا ہے. ان چیزوں سے زیادہ پرہیز کرنا ہے، اس لیے کہ یہی زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے متعلق ان روایتوں میں ہمیں بہت تاکید فرمائی. آگے لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے چھوٹی چیز ہدیہ دینے کو بھی حقیر نہ سمجھے. اصل تو اس کی طرف اشارہ ہے، اسی کے اندر آ گیا لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے. ظاہری اس کا جو مفہوم ہو رہا ہے اگرچہ یہ نہیں ہے، مراد تو یہی ہے، لیکن جب کوئی چھوٹی چیز کہیں سے آتی ہے، جیسے حدیث شریف میں ولو فرسنی شاتین فرمایا، بکری کا کھر، یہ معمولی سمجھا جاتا تھا. تو اب یہ کوئی کسی کو دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے گھر میں ایسی چیز ہے تب بھی دے دو پڑوسی کے گھر، چاہے انہوں نے استعمال کر لی ہو یا انہوں نے آپ سے اچھا کھایا ہو، لیکن کم سے کم آپ کی طرف سے یہ چیز گئی تو اس کی بنیاد پر ایک تعلق اور محبت، تحادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ کرنے سے محبتیں بڑھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہاں یہ بھی فرما دیا چھوٹی سی چیز دینے کو حقیر نہ سمجھے، معمولی چیز بھی بیچ سکتے ہیں. سامنے والے کو بھی معمولی چیز آئی تو اس کے اوپر یہ نہ کہے کہ یہی سوجا ہم نے کھا لیا، یا اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی جملہ ایسا بول دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. کسی نے محبت سے دیا ہے تو چیز لے لی جائے. عورتوں کا مسئلہ تھوڑا نازک ہوتا ہے، وہ بڑی جچی تلی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ناپ تول کر دیتی ہے، اس لیے ان کے حسابات الگ ہوتے ہیں، مردوں کے حساب الگ ہوتے ہیں. تو عورتوں کے مسئلے کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے. حدیث شریف میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدھے لا تحقیرن جارۃ فرمایا، دینے والی کو بھی اور اسی کے ضمن کے اندر لینے والی کو بھی فرمایا. کہ جب حدیث شریف میں فرمایا کہ چھوٹی چیز بھی دی جائے تو لینے والے کو بھی اس کے ضمن میں مسئلہ آ ہی گیا کہ وہ لے لے، اس لیے کھل دی جائے اور اس کو لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف اشارے فرما دیے. باب من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، یہاں بھی 2 بار آ گیا. اللہ و رسول پر ایمان لانے والا اپنے پڑوسی کو ستاتا نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر یہ ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو تنہائی میں بھی گناہ سے بچاتی ہے. پڑوسی کو تکلیف دینے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے، آدمی مختلف طریقوں سے ستائے. حدیث شریف میں یہ فرما دیا کہ اللہ و آخرت پر یقین رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ مجھے علام الغیوب دیکھ رہا ہے، اس لیے میرا حساب کتاب ہوگا. جب سینگ والی بکری اور بے سینگ بکری کا حساب ہوگا تو ہم تو مکلف ہے. پڑوس کے ساتھ کثرت سے یہ روایتیں ذکر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ سماجی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کبھی کبھار اذیتیں اور تکلیفیں پڑوسی کی طرف سے آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے. بزرگوں کے عجیب و غریب واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ کس کس طریقے سے اپنے پڑوسیوں سے انہوں نے سلوک کیا، اپنے پڑوسیوں کا لحاظ کیا. حتیٰ کہ حضرت مولانا اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ راندیر میں جن کا مزار ہے، دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند میں رہتے تھے، پڑھاتے تھے، اساتذہ میں سے تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب کے بھی اساتذہ میں سے ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے واقعات ان کے ذکر فرمائے. اسی میں فرمایا کہ محلے کی عورتوں کا
جو کچھ سبزی وغیرہ لانا ہوتا تھا بازار سے یہ بھی اللہ والے لے آتے تھے، اور بھی دوسرے مفتی عزیز الرحمان صاحب کا بھی اس طریقے سے واقعات ان کے بھی ہیں۔ تو یہ اکابرین نے اس طریقے سے اپنے پڑوسوں کا خیال کیا۔ حضرت مولانا نے کچا مکان رکھا، لوگوں نے کہا کہ کچھ وسعت ہے تو آپ مکان پکا کیجئے، کہا میرے اڑوس پڑوس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ بیچارے غریب ہیں، جب میں مکان اونچا کروں گا تو ان کو قلبی طور پر اذیت ہوگی کہ ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کر سکے۔ تو یہ اس سے کم سنے جائیں تاکہ اس سے عبرت ہو، ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ سلوک کرتے وقت ذرا سوچیں اس میں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہی فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ مہمان کا اکرام، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے اس کو تشبیہ دی کہ مہمان کا اکرام کرنا آپ کا جی نہیں چاہ رہا ہے لیکن اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس بنیاد پر آپ کر رہے ہیں تو اپنے مہمان کا اکرام کیجیے، اس کو اذیت نہ دیجیے۔ اسی طریقے سے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، پڑوسی کو تکلیف نہ دینا، فلیکرم ضیفہ، مہمان کے سلسلے میں بھی فرمایا، پڑوسی کے سلسلے میں بھی فرمایا، اور آخری روایت کا آخری جملہ اس میں عموم فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کو چاہیے کہ وہی بات کرے جس کے اندر بھلائی ہو، ورنہ خاموشی ہی بہتر ہے۔ عمومی طور پر ہوتا ہے آدمی کوئی چیز بولتا ہے اور دوسروں کو اذیت کا باعث ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نہ بولے، یا بولے تو ایسی چیز بولے جس میں لوگوں کے فائدے کی چیز ہو، لوگوں کے لیے اکرام اور احترام باقی رہے۔ باب حق الجواب سے قرب الابواب، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی حد بندی بھی فرما دی، پڑوسی کی حد بندی بھی فرما دی، پڑوسی کے سلسلے میں ترجیح کس کو دی جائے وہ بھی ذکر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پڑوسی کے حقوق کے سلسلے میں یہ الگ الگ ابواب ذکر کیے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ حضرت معاذ کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ قرض مانگے تو قرض دے دو، کوئی اور مدد مانگے تو اس کی مدد کرو، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، محتاج ہو تو اس کو کچھ عطیہ دو، فقیر ہو تو اس پر احسان کرو، خوشی کا موقع ہے تو مبارکبادی دی جائے، تکلیف پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی جائے، تسلی دی جائے، اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں اس کے ساتھ اتباع جنائز ہو، بغیر اجازت کے تعمیر اس طرح نہ بڑھائے کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے۔ یہ دیہاتوں میں کثرت سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، کہاں کھڑکی لگانا، کہاں دروازے لگانا، اس قسم کے کچھ اصول ایک تو حکومت کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، ایک لوگوں کی طرف سے معاشرے اور سماج میں ہوتے ہیں۔ دیہاتوں میں مشہور ہوتا ہے ادھر کے گھر والے ادھر دروازہ نہیں کر سکتے، ادھر کے گھر والے ادھر دروازہ نہیں کر سکتے، اس طرح کی بھی دیہاتوں میں کچھ چیزیں چلتی ہے، تو آپس میں صلاح مشورے کے ساتھ اس طرح کا کام کیا جائے۔ کوئی ہدیہ کوئی چیز لے آؤ، پھل وغیرہ، تو ہدیہ بھی ان کو کیا جائے، ہدیہ نہیں کر سکتے تو ان کے سامنے اپنے بچوں کو نہ کھلایا جائے۔ یہ سب چیزیں آپ سن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا، ان لی جارین فإلی ایہما اہدی، میرے دو پڑوسی ہیں تو ان میں سے کس کو میں ہدیہ کروں؟ قال الی اقربہما منک بابا، جن کا دروازہ تم سے قریب ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی حد بندی بھی من و دن فرمائی، اور دوسری روایتوں میں الگ الگ چیزیں بھی فرمائی۔ ضرورت اور حاجت کے وقت آپ کو بھی جب ضرورت پڑے گی تو سب سے جو قریبی دروازہ ہوگا آپ وہاں جائیں گے، وہ بھی آپ سے قریبی دروازہ والا ہے تو وہ بیچارہ فوراً آپ کے پاس آتا ہے، تو آسانی اور سہولت ہو جاتی ہے۔ ہدیہ کرنا مستحب فرمایا، ہدیہ وجوبی نہیں ہے، لیکن ترتیب اس میں وجوبی بھی نہیں ہوتی، لیکن حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ عمل کرنے میں بہتر شکل وہی ہے جو حدیث شریف میں ذکر فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس سے پہلے آپ کو سنا چکا کہ من سمع النداء فهو جار، اذان کی آواز جہاں تک پہنچے وہ آپ کا پڑوسی ہے، یا کم سے کم کچھ لوگوں نے فرمایا من صلی معك صلاۃ الصبح فی المسجد فهو جار، جو آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہو، یقینی بات ہے کہ فجر کی نماز آپ کا پڑوسی پڑھے گا، دور کا ہوگا تو وہاں اس کے قریب کی مسجد میں جائے گا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، یعنی حضرت عائشہ کا قول ہے حق الجوار 40 دارا من کل جانب، ہر 4 سمت سے 40 مکان، یہ کافی لمبا ہو گیا۔ حضرت اوزاعی نے بھی یہی فرمایا، اور بھی دوسرے حضرات نے فرمایا الا ان 40 دارا جار، الا ان 40 دارا جار، 40 گھر تک پڑوس ہوتا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اقرب باپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ یہ کچھ چیزیں ذکر کی حضرت معاذ والی روایت کے اندر، اس کی سند کے اندر اگرچہ کلام ہے محدثین کا، لیکن یہ کہ دوسری روایتوں سے اس طرح کی چیزیں ثابت ہے، مختلف طرق سے اس کی کچھ نہ کچھ اصل مل ہی جاتی ہے۔ کل معروف صدقہ، یہ ہے اسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بھلائی کی چیز صدقہ ہے۔ کتنا عموم اور کتنی وسعت بھلائی کے اندر آپ نے فرما دی، کل معروف، ہر بھلی چیز صدقہ ہے۔ اپنے مومن بھائی کے ساتھ آپ طلاقت وجہ سے ملے، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ کل معروف صدقہ، ہر بھلی چیز۔ اب یہ معروف چیز ہر انسان جان لیتا ہے، رات دن دنیا کے اندر رہتے ہیں تو بھلائی کی چیزوں کے سلسلے میں اچھائی، عمدگی، شریعت اور عقل دونوں سے معلوم ہوتی ہے۔ اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں غیر مسلم بھی اس کو سمجھ لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عموم فرمایا۔ علی کل مسلم صدقۃ، دوسری روایت میں بھی یہی فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ صحابہ نے فرمایا فإن لم یجدوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ پائے فإن لم یجد قال فیعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس طریقے کا کچھ ہو گیا، صدقہ نہیں پا رہے ہو تو فیعمل بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے محنت کرے، فینفع نفسہ ویتصدق، اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے اور دوسرے لوگوں کو بھی صدقہ کرے، دوسرے لوگوں کو بھی کچھ دے۔ تو نہیں ہے، محنت کرتے تھے صحابہ کرام اور پھر اس کے بعد دیتے تھے اللہ کی راہ کے اندر۔ قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل، صحابہ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے، راوی کو شک ہے کہ لم يستطع کہا یا لم يفعل کہا، قال فليعن ذا الحاجة الملهوف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس مدد کرے، قول کے ذریعے مدد کرنا، فعل کے ذریعے مدد کرنا، دونوں کے ذریعے مدد کرنا۔ الملہوف، مظلوم ہے، پریشان حال ہے، غمگین ہے، تکلیف والا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ قالوا فإن لم يفعل، صحابہ نے فرمایا کہ اگر عاجزی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے یہ بھی نہ کر سکے، آپ نے فرمایا فیأمر بالخیر، بھلائی کی چیزوں کا حکم دیں، او قال بالمعروف، بالخیر فرمایا یا بالمعروف فرمایا، مطلب ایک ہی ہے دونوں کا۔ قال فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقہ، یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے آپ کو دوسرے کو شر پہنچانے سے روک لے، یہ بھی صدقہ ہے، اس لیے کہ تیری طرف سے شر پہنچتا تو اس کو تکلیف ہوتی، اب جب شر نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکل طور پر انسان جو جو سوچتا ہے اور کسی کے ساتھ جو جو معاملہ کرنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں یہ سب چیزیں ثواب میں لکھی جاتی ہے، اور اگر ظاہر میں کوئی کام اچھا کر رہے ہو لیکن دل کی نیت بری ہے تو یقیناً اللہ الغیوب ہے، اس کے اوپر انتقام لے سکتا ہے وہ۔ خیر، اس روایت میں فرما دیا کہ نیکی کے کام چھوٹے چھوٹے ان کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، جیسے شاعر نے کہا ہے لا تحقرن، کہ چھوٹے گناہ کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ چنگاری، چھوٹی سی چنگاری آگ کو بھڑکا دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے نیکی کے کام میں بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ، مثقال ذرہ برابر بھی ہوگی تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ثواب اور عقاب ہوگا۔ باب طیب الکلام، وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی خوشگوار بات کرنا کسی سے یہ بھی صدقہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ذکر کی الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ایک آدمی نے راستہ پوچھا، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو راستہ بتلا دیا، ایک آدمی نے کوئی کام آپ سے کیا، آپ نے اچھی طریقے سے، کوئی ملا آپ کو، آپ نے اچھی طریقے سے سلام کلام کیا، تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اولو العزم بندوں کو اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ورنہ ہم لوگ تو ویسے بھی کبھی کبھار غصے ہو جاتے ہیں۔ تو طیب الکلام، اچھی بات کرنا، دینی دنیاوی مفادات کے لیے جو باتیں ہوگی وہ سب کی سب اچھی باتوں میں شمار ہوگی۔ معاملات معاشرات میں بھی اچھی باتیں ہوتی ہے، ایک آدمی آپ سے مشورہ لے رہا ہے اور آپ اچھی طریقے سے اس کو مشورہ دے رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں آیا، کوئی اندر پاپ نہیں رکھتے ہیں آپ،
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا، فتعوذ منہا، اور پھر آپ نے خود اس سے پناہ چاہی. یہ آپ کا تواضع اور انکساری ہے اور جہنم کی ہولناکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اس کی ہولناکی بھی بتلاتے ہیں اور فوراً اپنی طرف سے فتعوذ منہا، اپنی طرف سے اس میں پناہ بھی مانگتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے. اور وہ اشاہ بوجہہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ بھی پھیر لیا یہ فرماتے ہوئے، اس لیے کہ جہنم اور جہنم کی آگ کا ذکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی اس کا استحضار ہو گیا. اور جس طریقے سے ایک آدمی کسی چیز کو ناپسند کر کے اس سے چہرہ ہٹا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے رخ اپنا ہٹا لیا پناہ مانگ کر. روایت میں دوسری مرتبہ بھی یہی ہے، ثم ذکر النار، دو مرتبہ یہ فرمایا. چنانچہ روایت کے راوی قال صوبۃ اما مرتين فلا اشک، صوبہ کہتے ہیں کہ 2 بار میں تو شک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تیسری مرتبہ بھی فرمایا ہو، لیکن کم سے کم 2 مرتبہ میں تو صوبہ کو یہ روایت یاد ہے. اپنے اساتذہ سے انہوں نے جو سنا اس کے اندر 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہے. یہ جہنم کی ہولناکی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا. تیسری مرتبہ فرمایا تھوڑا مضمون بدلا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم تجد فبکلمۃ طیبۃ، آگ سے بچو اگر سے چھہارے کے ایک ٹکڑے سے ہو، یعنی اللہ کی راہ میں چھہارے کا ٹکڑا دیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. تو جیسے گناہ چھوٹے چھوٹے بہت ہوتے ہیں، نیکیاں بھی چھوٹی چھوٹی اس طرح کی جائے. ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں فرمایا حسنات یہ سیئات کو مٹا دیتی ہے. فإن لم تجد فبکلمۃ طیبۃ، اگر ہم چھہارے کا ٹکڑا بھی نہیں لے سکتے، چھہارا تو حدیث شریف میں ایک مثال کے طور پر ذکر کیا، ہمارے زمانے میں کھانے پینے کی چیزوں میں چھوٹی موٹی چیزیں جو بھی ہو وہ بھی اس میں شامل ہے، تو کم سے کم اچھی بات تو کرو اس سے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. کبھی کبھار ایک آدمی کھلاتا اچھا ہے لیکن کچھ دیتا نہیں ہے، آپ کے ساتھ سلوک تھوڑا عجیب انداز کا کرتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سلوک بہت اچھا لیکن چائے کھانے کا تذکرہ ہی نہیں کرتے ہیں، باتیں بہت میٹھی میٹھی عمدہ عمدہ اچھی اچھی کرتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھوکے پیاسے گئے کسی جگہ پر اور اس صاحب نے بہت بوسے دیے. بوستا کے اندر شیخ سعدی کا جملہ نقل انہوں نے کیا ہے، مورا بوسا بتصحیف دے، یعنی ہمیں بوسا نہیں چاہیے، تصحیف کر دیجئے اور توشا دیجئے، بوسے کے بجائے توشا یعنی کھانا. تو ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے، کھانے پینے کا وقت ہے تو اس کو کھانے پینے کا پوچھا جائے. اب آج کل تو آسان ہے انتظام کرنا، گھر میں نہیں ہو رہا ہے تو باہر سے منگوا کر بھی کسی کو کھلا سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ مہمان ہوتے ہیں کہ جو گھر کا ہی کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اب بے وقت آئے ہیں تو ایسے موقع کے اوپر اس طرح کے بھی انتظامات کر سکتے ہیں. شہر والوں کے لیے آسانی ہے، دیہات والوں کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. الرفق فی الامر کلہ، تمام کاموں کے اندر نرمی کرنا ہے. یہ ایک عجیب معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفق بلائی ہی کو لاتا ہے. جس کسی امر کے اندر رفق آ جاتا ہے تو اس کے اندر نرمی کی بنیاد کے اوپر وہاں آسانیاں اور سہولتیں آتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی جاتی ہے، دخل رہط من الیہود، یہودیوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم. السلام کے بجائے سام کہا، اور سام کا معنی ہلاکت ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے کا جملہ کہا. قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ان کا یہ جملہ کہ انہوں نے اس طریقے سے کہا ہے. تو حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا قالت فہمتها، میں سمجھ چکی کہ انہوں نے السلام نہیں کہا ہے، سام کا لفظ کہا ہے، ہلاکت اور بربادی کا، موت کا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے کہا علیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر اللہ پاک کی طرف سے ہلاکت موت بھی ہو اور لعنت بھی ہو. جب یہ ایک لفظ کا میں نے اضافہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مہلن یا عائشہ، ٹھہر جاؤ، نرمی کرو. اللہ پاک نرمی کو تمام امور میں پسند کرتے ہیں. حضرت عائشہ فرما رہی کہ میں نے کہا الم تسمع ما قالوا، انہوں نے جو جملہ کہا وہ آپ نے نہیں سنا. حضور نے فرمایا کہ قد قلت علیکم، میں نے ان کے لیے لفظ علیکم کہہ دیا تو انہوں نے مجھے جو کہا علیکم ان پر ریٹن ہو گیا. اگر انہوں نے مجھے سلام کہا ہے تو سلام ریٹن ہوا، اور اگر انہوں نے مجھے
سام کہا تو ان کے اوپر علیکم میں یہ سب آ گیا. دوسری بات یہ کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہمارے حق میں اور ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول ہوتی ہے. کچھ روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا. حضرت انس فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے پیشاب کیا مسجد کے اندر, آئے اور پیشاب ہو گیا ان سے, فقاموا الیہ. مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, ہمارے محسن لمعات کے حوالے سے ذوالخویسرہ یا اقرع ابن حابس کا نام لیا. کل کہہ چکا ہوں میں آپ کو, جب بھی دیہاتی کا لفظ آتا ہے تو 2-3 مشہور ہے, ان کے متعلق ذکر کر دیا جاتا ہے کہ یہ مراد ہے, واللہ عالم. خیر, آئے تھے دیہاتی, مسجد میں پیشاب ہو گیا. فقاموا الیہ, صحابہ کرام ان کی طرف بڑھے تاکہ ان کے اس چیز کا جواب دیا جائے, کچھ تکلیف اور اذیت پہنچائے ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزرموہ, اجرام باب افعال سے ہے قطع کرنے کا معنی, تو لا تزرموہ اس کے پیشاب کو قطع مت کرو, یہ مراد ہے. یعنی اب جب وہ پیشاب شروع کر چکے ہیں تو پیشاب کر لینے دیجیے. ثم دعا بدلو من ماء فصب علیہ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور اس کے اوپر بہا دیا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنکڑیاں ہوتی تھی, ہلکی پھلکی ریت ہوتی تھی, اسی کے اوپر کچھ بچھا کر نماز پڑھ لیتے تھے, کبھی بغیر بچھائے ہوئے بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسجد میں صحابی نے پیشاب کرنا شروع کیا, لوگ روکنے کے لیے بڑھنے لگے, تو آپ نے فرمایا کہ پیشاب کو نہ روکو. پھر ڈول پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نرمی فرمائی. تعاون المؤمنین بعضهم ببعضهم بعضا, مومنین کا ایک دوسرے کی مدد کرنا, معاونت کرنا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, المؤمن للمؤمن کالبنیان, مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے, دیوار کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا, اس کا بعض سے جڑا ہوا ہوتا ہے, جڑ جاتا ہے. جیسے دیوار دیکھتے ہیں آپ, ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ, درمیان کے اندر مال ہوتا ہے, اور اس طریقے سے دونوں مضبوط ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو بھی مومن سے تقویت ملتی ہے. یسد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ, اور پھر تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی, اس کو تشبیہ کہتے ہیں. یہ مضبوط بنانے کے لیے کہ ایک طرف انگلیاں ہیں اور جب 2 انگلیاں ایک دوسرے ہاتھ میں لگ جاتی ہے تو پھر مضبوط ہو جاتی ہے, اس کا نکالنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن سے تقویت حاصل کرتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. عصر حاضر میں اسی کی اب کمی ہو رہی ہے. شماتت اعداء, دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے ایمان والے بھائی کو تکلیف پہنچائیں, جیسے اس وقت ہو رہا ہے عرب ملکوں میں اسرائیل کے ساتھ جو معاملے ہو رہے ہیں وہ. تو المؤمن للمؤمن کالبنیان, مومن مومن کے لیے بنیاد کی طرح ہو. خلافت کو انہوں نے اسی لیے توڑا تھا, اس لیے کہ خلافت کی بنیاد پر المؤمنون اخوہ ہو جاتا تھا. پوری سلطنت اسلامی جتنی بھی اس کی حدود ہے, ترکی خلیفہ اپنے آپ کو ان سب کا ذمہ دار سمجھتا تھا, تو انہوں نے اس کو توڑا. اقبال نے اسی کو کہا, پھینک دی ترک نادان خلافت کی قبا. مصطفیٰ کمال اتا ترک کی طرف اشارہ کیا آپ نے. آگے اس کے بعد وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اذ جاء رجل, آپ کے پاس ایک صاحب آئے, یسأل او طالب حاجت اقبل علینا بوجهه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, ایک شخص آئے اور کچھ مانگنے یا طلب حاجت کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اقبل علینا بوجهه, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ خاموش کیوں ہو, غریبوں اور ضرورت مندوں کی سفارش کرو. اشفعوا فلتوجروا, اللہ تبارک تعالیٰ سے اجر کی امید رکھو. ولیقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء, اللہ پاک اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے وہ فیصلہ کرواتا ہے. تو اگر یہ آدمی کوئی ضرورت کے لیے آیا ہے تو آپ لوگ مجھ تک اس کی ضرورت پہنچائیے. وہ اچھے انداز میں ادا نہیں کر سکتا, شرم کے مارے نہیں بول سکتا ہے, تو آپ لوگ اس کی طرف سے سفارش کر کے مجھ سے کہیے. یہ بہت اچھی چیز ہے. مسلمانوں کی سفارش آپس کے اندر, اور یا عام انسانوں کی بھی, اگر کسی غریب غیر مسلم کا بھی کام کر دیا آپ نے, کسی محتاج کا کام کر دیا, سفارش کر دی اس کی,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مومن کے لیے جب عمارت ہے تو یقینی بات ہے کہ ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف، ایک کی راحت دوسرے کی راحت ہے. اسی سلسلے میں فرمایا کہ ایک تکلیف کے اندر ہے تو آپ اس کی سفارش مجھ تک کیجیے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے وہ کام کروا دے. قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، شفاعت کا ذکر فرمایا ایک دوسرے کی سفارش کے متعلق، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ. امام بخاری نے اسی آیت کو یہاں پر پیش کیا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها اور کفل منها دوسرے کے لیے. تو اس روایت میں فرمایا کہ اگر کسی کی کوئی ضرورت ہو بڑے تک پہنچانے کے لیے، آپ اگر پہنچا رہے ہیں سرکاری آفیسر تک یا کوئی بڑا سیاسی آدمی ہے وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے، یا کوئی ذمہ دار آدمی ہے کسی ادارے میں، ان تک کسی کی سفارش کی جائے تو سفارش کرنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے. اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کام کروا دیں یا نہ ہو یہ دوسری چیز ہے، یعنی کام نہ ہو تب بھی سفارش کرنے والے کو اس کا ثواب مل جاتا ہے. ہماری سند میں شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں حدیث شریف کی سند میں، ان کے متعلق ارواح ثلاثہ میں قصہ لکھا ہوا ہے. اس وقت کا جو آخری مغل بادشاہ جو چل رہے تھے تو ایک مغل بادشاہ تھا شاید بہادر شاہ یا اور آپ کا اس کے ساتھ یہ بہادر شاہ ظفر نہیں، اس سے پہلے کے محمد شاہ یا بہادر شاہ. تو شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب سفارش لے کر آئے کہ میرا فلانا کام ہے، آپ بادشاہ کو سفارش کر دیجئے میری. اس وقت یہ دہلی کے اطراف میں ان کی حکومتیں چلتی تھی. مولانا علی میاں صاحب نے اس کو القراۃ الراشدہ میں فرمایا کہ صبح میں بادشاہ ہوتے تھے اور شام کو اتر جاتے تھے، کپڑے جیسے تبدیل ہوتے ہیں اس طرح بادشاہ آتے جاتے تھے. تو یہ آخری جو مغل بادشاہوں میں سے کوئی تھا، اس کے ساتھ حضرت شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مسئلہ تھا، یعنی آپ دین کی دعوت دیتے ہوں گے اور وہ اس کے خلاف کرتا ہوگا. تو کسی طریقے سے آپ کے پاس وہ آدمی آیا کہ میری سفارش کیجیے. آپ کو تو معلوم تھا کہ سامنے بادشاہ کے ساتھ میرے تعلقات نہیں ہے، دین کی باتیں کہتا ہوں تو ان کو پسند نہیں آتی ہے. تو وہ جو آدمی سفارش لکھ کر دے دیا آپ نے، وہ آدمی پہنچا بادشاہ کے پاس، کہا کہ شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے سفارش لکھ کے دی ہے. نام سنتے ہی غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ان کو جا کر یہ کہیے کہ یہ اپنی سورین میں رکھ دیں. یہ ایک قسم کی توہین کی اس نے. وہ آدمی آیا، پہلے تو اس کو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن پھر جب حضرت نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ ایسا کہا. حضرت نے یہ جملہ فرمایا کہ اگر میرے اپنے دبر کے اندر اس کو رکھنے سے تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں. ایسے ہمارے علماء اور بزرگان کرام ہوتے تھے لوگوں کی سفارش کرنے کے سلسلے میں. لیکن آج کل سفارش میں ایسا بھی نہیں ہے، پوری تحقیق تھوڑی کی جائے اس کے بعد سفارش کی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات ہی دوسری ہو اور آپ سفارش کر رہے ہیں اور وہاں جا کر پتا چلا کہ نہیں معاملہ یہ نہیں ہوا ہے بلکہ معاملہ تو وہ ہوا ہے، وہ آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہے. خیر یہاں تو یہ ہے کہ اس کا کوئی حق ہے متعلق اور وہ حق وہ خود کہہ نہیں سکتا ہے، تو دوسرا آدمی اس کے اس حق کے سلسلے میں یا اس کے اوپر نرمی کرنے کے سلسلے میں سامنے والے سے سفارش کرے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها. تو لفظ کفل کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں. آیت کریمہ میں جو کفل کا لفظ آیا اس کا معنی بھی حصہ ہی ہے. جیسے حسنۃ یکن لہ نصیب منها، نصیب کا معنی بھی حسنہ کا نصیب، یعنی حسنہ کے مقابلے میں حسنہ ہے. تو شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها، بری سفارش کرنا، اسلامی سزاؤں کے اندر سفارش نہیں ہوتی ہے اور اس طریقے سے شرعی امور کے اندر سفارش نہیں ہوتی ہے. قال ابو موسیٰ کفلین اجرین بالحبشیت، یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہے بھی ہیں برسوں حبشہ کے اندر. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ڈبل اجر، کفلین. قرآن کریم نے ان الفاظ کو بھی استعمال کیا جو دوسری زبانوں میں، لیکن وہ عربی زبان کا جز بن کے آ گئے، اس لیے قرآن کریم میں غیر عربیت کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ذکر فرمائی گئی، اشفعوا فلتوجروا ویقضی اللہ علی لسان رسولہ ما شاء. اس کے بعد والی روایت، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گوئی کرتے تھے اور نہ بتکلف آپ سے فحش گوئی ہوتی تھی. کبھی کبھار تکلفاً آدمی گالیاں دیتا ہے
تکلفاً کوئی چیز غصے ہو جاتا ہے اور عجیب انداز اختیار کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ طبیعت نہ عادت تھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرشت میں یہ شامل تھا اور نہ بتکلف آپ اس طریقے کی چیزیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیزوں سے پاک تھے. آگے روایت ذکر کی جاتی ہے دخلنا علی عبداللہ ابن عمرو. مسروق فرماتے ہیں ہم لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر روایت وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم مع معاوية إلى الكوفة. پہلی سند والے میں روایت میں اجمال ہے، دوسری سند میں تھوڑا اضافہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے 41 ہجری کے اندر آخر میں. گویا یہ 41 کا آخر نہیں، 40 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور پہلے ہی آپ کی خلافت کے پہلے سال میں. فذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مجلس میں عبداللہ ابن عمرو بن عاص بھی تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی بات شروع ہوئی. حضور کے عادات اخلاق، آپ کی صحابہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا. اسی لیے آپ کو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ چکا ہوں کہ جو شخص حدیث شریف سے شغف رکھتا ہے اللہ پاک اس میں شان صحابیت پیدا فرماتے ہیں. اور شان صحابیت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال، اطوار، آپ کے ارشادات، اسی کے اوپر رات دن بحث و مباحثہ کرنا اور اس پر عمل کرنا. تو یہاں پر بھی عبداللہ ابن عمرو بن عاص آئے تو مسروق فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا اور اسی میں یہ جملہ بھی فرمایا لم یکن فاحشا ولا متفحشا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی آپ کی زبان پر ذرہ برابر کبھی کوئی سوال ہی نہیں تھا. قول اور فعل اور صفت دونوں کے اندر فحش گوئی ہوتی ہے. قول میں اکثر اس کا استعمال ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو اپنی مقدار سے نکل جائے، زائد ہو جائے، یہاں تک کہ بری سمجھی جائے، اس کو فحش کہا جاتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو، چاہے اعمال میں سے ہو، افعال میں سے ہو. ولا متفحشا، بتکلف بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے تھے. اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اخیرکم احسنکم خلقا، تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اخلاق کی درستگی، آدمی کی درستگی. تو حضور فاحش اور متفحش نہیں تھے. ایک تو نفی بھی فرما دی اور اس بات بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابھی سیرت پر ایک کتاب لکھی گئی ہے شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل پر، عربی میں حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہ نے اس کا اردو ترجمہ بھی کروایا ہے. اس کے اندر مصنف نے یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اثباتی صفات کو بھی ذکر کیا، منفی صفات کو بھی ذکر کیا. مثلا آپ سخی تھے تو آپ کی سخاوت کی روایتیں ذکر کی. پھر دوسرا عنوان قائم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں تھے، اور پھر بخل کی نفی والی روایتوں کو ذکر فرماتے. اس طریقے سے یہاں پر بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق والے تھے. یہ تو ان من اخیرکم احسنکم آپ خود فرما رہے ہیں، تو آپ خود اس پر عمل پیرا، اور خود آپ کے متعلق دوسری روایتوں میں بھی موجود ہے. اور لم یکن فاحشا سے آپ کی منفی صفت فحش کی نفی اور احسنیت کا اثبات. یہ اللہ پاک کی صفات میں ہوتا ہے یا اللہ پاک نے جن کو خلق عظیم سے نوازا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق ہوتا ہے. ہماری صفات کے اندر اس طریقے کی دونوں طرفہ یعنی اثباتاً اور نفیاً نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. لیکن خیر اللہ والے اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جن کی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کے اوپر گزری، اثباتاً بھی انہوں نے صفات پر عمل کیا اور نفیاً جو صفات ہیں ان سے بھی وہ رکے رہے. اس کے بعد والی روایت اس سے پہلے آ چکی، اسی کی طرف اشارہ ہے. یہودیوں نے السلام علیکم کہا، حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم. یہاں روایت میں الفاظ تھوڑے زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ ٹھہر جائیے، نرمی کیجیے. ایاک والعنف والفحش، اور تم لطف کے مقابلے میں عنف آتا ہے، لطف نرمی کرنا، تو عنف کا معنی سختی کرنا. ایاک والعنف والفحش، اور فحش بھی نہیں، حد جائز سے تجاوز کر کے بھی بات ہماری نہ کی جائے. کسی پر جتنی ضرورت ہے اتنا ہی غصہ کیا جائے، کلمات میں بھی اتنا ہی اعتدال رکھا جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تعلیمات میں ہو سکتا ہے. دنیا والے اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے ہیں، رات دن افراط و تفریط ہو ہی جاتی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن جو دشمنی کی باتیں کرتے ہیں اور اسام ہلاکت کی اور موت کی آپ سے تمنا کرتے ہیں، پھر بھی حضرت عائشہ کو آپ فرماتے ہیں کہ اعتدال سے جواب دیجئے. دشمن کا جواب وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن اگر وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. قالت اولم تسمع، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی انہوں نے آپ کے متعلق جو باتیں کہی وہ آپ نے نہیں سنی. آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنی ما قلت، جو میں نے ان کو کہا. رددت علیہم، میں نے علیکم کہہ دیا تو ریٹرن ہو گیا ان کے لیے. پھر آگے یہ جملہ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ، میری دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے اور ان کی دعا میرے خلاف قبول نہیں ہوگی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. یقینی بات ہے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور برکت کے پیش نظر اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عام انسانوں میں بھی جب ایک آدمی کسی کو کوئی چیز کہتا ہے، سامنے والا اتنا جواب دے دیتا ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے جواب نہیں آتا ہے، اور اگر وہ خاموش رہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اور ایک صاحب کے درمیان کو گفتگو ہوئی، وہ کافی بولے، حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے. حضور بھی مجلس میں موجود تھے. جب حضرت ابوبکر صدیق سے برداشت نہیں ہوا تو آپ نے تھوڑا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق حضور کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، وہ جب بولتا رہا تب تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا، اور جب میں نے شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیے جب تک تم خاموش تھے شیطان نہیں آیا تھا، اور جب تم جواب دینا شروع کر رہے تھے اب شیطان آ گیا. تو نبی شیطان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. مراد یہ ہے کہ انتقام تو لیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ کوشش یہ کی جائے کہ معاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم فرما دیا. اب ان کی سمجھ میں آ جائے یہودیوں کی، تو وہ جانتے ہی تھے، یہودی جاہل تو تھے نہیں، جانتے تھے کہ نبی کی دعائیں قبول ہوتی ہے. حضرت انس کی روایت میں بھی یہی فرمایا، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کو برا بھلا کہتے تھے. سبن کا معنی یہاں گالی گلوچ نہیں ہے، برا بھلا سختی والا کوئی جملہ. ولا فاحشا، فحش بھی یہ چیزیں بھی نہیں تھی. ولا لعانا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بد دعاؤں کا ڈھیر لے کے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارا ایسا ہو جائے نہ تمہارا ویسا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو لعنت کی جن کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا. اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر لعنت نہیں فرمائی. تو ولا لعان، اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کرنا یہ ہمارے اختیار میں کہاں ہے. کان یقول لاحدنا عند المعتبۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر غصے ہوتے، ناراض ہوتے کسی بات کی وجہ سے، غصہ تو ایک فطری اور بشری تقاضا ہے لیکن اس کا رخ موڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنا جملہ فرماتے ما لہو تریب جبینہ، اس کو کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. یہ جملہ عربی میں یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس کی پیشانی کہیں گر جائے اور مٹی مل جائے اور یہ آدمی ایکسیڈنٹ ہو جائے، گر جائے، یہ مراد نہیں ہے. یہ لفظ عربی میں بولا جاتا ہے لیکن اب معنی اس کا نہیں. جیسا آپ کو کہہ چکا ہوں میں، ہماری زبان میں کئی الفاظ ایسے ہیں کہ صرف بولے جاتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب کی طرف جائیں تو لڑائیاں ہو جائے آپس میں. تو تریب جبینہ، کچھ حضرات نے کہا کہ اس کی پیشانی خاک آلود ہو، یعنی کثرت سے وہ عبادت کرنے والا ہو جائے. تو دعائیں، بد دعا میں بھی دعا. ایک صاحب کے متعلق کسی نے یہ کیا تو بزرگوں سے کہا کہ حضرت اس کو بد دعا دے دیجیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور سے بھی واقعہ اس قسم کا، اس سے تھوڑا ملتا جلتا، اور دوسرے اکابرین سے بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. تو انہوں نے اللہ پاک سے ایسی دعا فرمائی کہ اس کی اس صفت کو اس سے بدل دیجیے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں، کسی کی برائی پر بھی برائی سے جواب نہیں دیتے ہیں. ہندوستان میں صوفیاء کرام نے جو اسلام پہنچایا اور دنیا کے کئی ملکوں کے اندر، وہ اسی طریقے سے ان حضرات نے لوگوں کے ساتھ، ان کو بھی رات دن واقعات پیش آئے لیکن اس طرح سے پیش نہیں آئے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر انہوں نے بھی عمل کیا اور ہلکا پھلکا اس طرح کا جملہ کوئی بول دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان رجلا استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کی اجازت مانگی. فلما رآہ، دور سے انہوں کو دیکھا آپ نے، تو آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے. وبئس ابن العشیرہ، اپنے قبیلے کا، یہاں بھی یہی مراد، عشیرے کا برا بیٹا ہے. فلما جلس، جو وہ آپ کے پاس بیٹھا، تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ وانبسط الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے ساتھ آپ خندہ پیشانی سے ملے اور وانبسط الیہ، انبساط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشادگی کے ساتھ ان سے ملے۔ جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، حین رأیت الرجل قلت له کذا وکذا، اس کو جب آپ نے دیکھا تو اس وقت آپ نے ہمیں یہ کہا بئس اخو الاسیرہ یا ابن الاسیرہ کہا، اور ثم تطلقت فی وجهه وانبسطت الیہ، جب وہ آیا تو آپ نے اس کے ساتھ طلاقت وجہ سے خندہ پیشانی اور آپ نے اس کے ساتھ اچھی طریقے سے کشادہ دلی سے آپ ملے ان کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو جواب میں فرمایا یا عائشہ تم متى احدتنی فحاشا، عائشہ تم نے مجھے حد اعتدال سے زائد آگے بڑھ کر بولنے والا کب پایا؟ یعنی تم نے میری اپنی زندگی میں تم میرے ساتھ جتنے سال رہی تم کو خود معلوم ہے کہ کبھی بھی میں نے فحش یعنی حد سے تجاوز کر کے کسی کے سامنے کوئی بات نہیں کہی۔ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، آگے حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے جس کو لوگ چھوڑ دے اتقاء شرہ، اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی مجلس میں جاؤ ان کے پاس بیٹھو تو کچھ غلط کچھ آپ کو سننا ہی پڑے، کسی نہ کسی وہ ان کو چین ہی نہیں آتا ہے کہ لوگوں کی اڑانا، لوگوں کی برائیاں کرنا، اس طرح کی عادت ہوتی ہے۔ آپ بھی گئے، آپ کو بھی کوئی نہ کوئی لفظ سے نواز دیا تو لوگ ان کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، آج بھی ایسے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور مجھے تو اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے، اس لیے میں ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے ہی پیش آؤں گا۔ رہا مسئلہ دوسرا کہ ان کے متعلق اخو الاسیرہ کہا آپ نے، تو لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ کئی سال پہلے یہاں پر ڈاکٹر سید حامد صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، وہ آئے تھے، ہمارے گاؤں کے ایک ماسٹر صاحب تھے، ہائی اسکول کے ٹیچر تھے اور وہ جماعت اسلامی سے منسلک تھے۔ وہ اس وقت یہاں آئے ہوں گے، سید حامد صاحب میں آیا اس سے پہلے آئے تھے، ہم لوگ ترکیسر پڑھتے تھے اس وقت وہاں وہ آئے تھے۔ تو ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الحسن علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس میں ان کے متعلق کچھ باتیں کہی، سید حامد صاحب کے متعلق۔ وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے چانسلر تھے، اس نسبت سے کوئی مسئلہ وہاں پیش آیا تھا تو اس میں ان کی رائے تھوڑی غلط تھی، تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مجلس میں ذکر کیا۔ جب وہ آئے، استقبال کیا اور ساتھ ساتھ چلے، تو وہ ماسٹر صاحب مجھے برسوں کے بعد کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے شیخ الحدیث صاحب میں عجیب چیز دیکھی۔ پہلے تو وہ برائی کرتے تھے سید صاحب کی، اور حامد صاحب جب آ گئے آپ کے یہاں مدرسے میں اور اس کے بعد ان کے ساتھ چلنے لگے تو اچھی اچھی باتیں ان کے ساتھ کرنے لگے، تو یہ تضاد مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ تضاد سنت نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سید صاحب، سید حامد صاحب کی ایک ذاتی شخصیت ہے، اس کی کوئی برائی کرنا یہ تو غیبت ہوگا، لیکن وہ ایک منصب اور عہدے پر تشریف فرما ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کے چانسلر ہے وہ، تو اس موقع کے اوپر ان سے جو فیصلے ان کو کرنے چاہیے وہ یونیورسٹی کے اصول اور ضابطوں کی روشنی میں، امت مسلمہ کے فوائد کی روشنی میں کوئی بات ایسی ہو گئی تھی کہ سید صاحب نے تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اس موقع پر ان کی اس رائے سے اختلاف کا اظہار کیا، ان کی ذات پر حملہ نہیں کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ طلاقت وجہ سے ملے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کو میں نے یہ روایت سنائی۔ میں نے کہا بخاری شریف میں روایت ہے، آپ حضرات تو نیچے کی حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں، بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے تو اس سے لوگوں کو بچایا، یعنی گویا کہ یہاں بھی سید حامد صاحب، اس کے ساتھ دوسرا بھی ایک مسئلہ تھا، مدارس کے نصاب کے اندر تبدیلی کے سلسلے میں بھی وہ کچھ باتیں کرتے تھے تو ان سے بھی اختلاف تھا، تو شیخ صاحب نے اس سے پہلے یہ ذکر کر دیا کہ بھائی آدمی تو اچھے ہیں لیکن ان سے کچھ اس قسم کی چیزیں ان سے ہوئی ہے، اور وہ کچھ باتیں فکری اختلاف کی تھی، سوچ کے اختلاف کی، درستی قول کے اختلاف کی تھی، اس بنیاد پر بھی حضرت نے یہ فرما دیا کہ بھائی ان چیزوں سے ہمیں اختلاف ہے، اگر وہ یہاں یہ بات چھیڑے تو یہ ہمارے لیے ان چیزوں کو ماننا نہیں ہے۔ اس بنیاد پر آپ نے یہ مسئلہ چھیڑا تھا، ورنہ ہمارے شیخ الحدیث صاحب بھی بہت کم گو تھے مجلس کے اندر، واعظ تذکیر کے اندر تو ماشاءاللہ لمبا وقت لیتے تھے، لیکن جب کوئی بات کرنی ہو کسی مجلس کے اندر تو جچی تلی نپی تلی ہی بولتے تھے، بہت خاموش رہتے تھے، اور جب بولتے تھے تو اسی طرح سے بولتے تھے، اسی انداز سے بولتے تھے۔ خیر، تو حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بد اخلاقی اور فسق اور فجور آدمی کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے دین کے قریب لانے کے لیے ظاہراً اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن وہ مداہنت کی حد تک نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایک تیر مارا اور ہرن کو لگا
اس کے پیر میں لگا اور سر سے وہ گولی باہر نکلی. وزیر صاحب کھڑے تھے, فوراً کہہ دیا کہ ہاں اس وقت وہ سر کھجلا رہا تھا پیر سے, تو گولی لگی تو پہلے پیر میں لگی اور پھر اس سے سر میں بھی گئی, ہرن یا کسی جانور کے متعلق. تو اس طرح کی تائید نہ کی جائے ایسے لوگوں کی, اور بے دین لوگوں کے سلسلے میں اس طرح کے مسائل ہو تو ان کی فکر کا تو اس سے تو اختلاف کیا جائے. ان کی ذات جہاں تک ہے, وہ ادارے میں مہمان بن کے آتے ہیں تو ان کی مہمان نوازی, چائے پانی وغیرہ سب سے کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداہنت سے تو منع فرمایا, لیکن مدارات, کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, دنیاوی فائدہ وغیرہ اصلاح کے لیے کرنا, یہ تو شریعت مطہرہ میں جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدارات فرمائی, مداہنت نہیں فرمائی. باب حسن الخلق والسخاء وما یکرہ من البخل, اچھے اخلاق, سخاوت اور بخل. بخل سے روکا گیا, ما یکرہ, بخل کو ناپسند کیا گیا, خوش خلقی کو پسند کیا گیا, سخاوت کو بھی پسند کیا گیا. تو دو اخلاق اچھے ہیں, اور وما یکرہ من البخل اس کے مخالف. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ لما بلغہ مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم, روایت مشہور ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے ان کی پوری روایت لکھی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پتہ چلا تو کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ خود جانا چاہتے تھے, لیکن ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ آپ نہ جائیے, اپنے کسی آدمی کو بھیج دیجیے. تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت انیس کو بھیجا یا حضرت انیس کو, ارکب الی ھذا الوادی, اور یہ کہا کہ مکہ کی وادی میں سوار ہو کر یہاں سے جائیے. فاسمع من قولہ, اور وہ نبی کیا دعوت دیتے ہیں, کس چیز کا کیا باتیں فرماتے ہیں, اس کو سن کر آؤ, اس کی دعوت دے رہے ہیں. فرجع, ان کے بھائی گئے اور واپس آئے. فقال رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق, اور آ کر کہا کہ بھائی میں نے ان نبی کو ایسا پایا کہ وہ مکارم اخلاق, اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں, اسی کا یعنی بھلی چیزوں کا حکم دیتے ہیں. اسی چیز نے پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی طرف پہنچایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ نے اسلام قبول کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق. دشمن ہے, جاتے ہیں آپ کی تحقیق کے لیے اور اچھی خبر لے کر آتے ہیں. ابو سفیان کو پوچھا ہرقل نے, تو آپ نے بھی, حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, اس کے باوجود مکارم اخلاق, عفاف اور عفت وغیرہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ذکر کیا. وما یکرہ من البخل, امام بخاری نے اشارہ کیا کہ بخل کی بعض صورتیں جن پر بخل کا اطلاق ہوتا ہے, کچھ تو مذموم ہے اور کچھ مذموم نہیں بھی ہے, کچھ مطلوب بھی ہے. من وجہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی, اور ماہ رمضان میں تو آپ کی سخاوت اور ہو جاتی تھی, جیسا آپ روایتوں میں سن ہی چکے ہیں. حضرت انس روایت میں ایک قصہ نقل کرتے ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل, اجود الناس سب سے زیادہ سخی, اشجع الناس سب سے زیادہ بہادر. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ, ایک رات مدینہ منورہ کے اندر لوگوں میں گھبراہٹ طاری ہوئی, کوئی شور ہوا, ہنگامہ ہوا, کوئی آواز ایسی آئی, لوگ گھبرا گئے. تو فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ, لوگ دوڑے جس طرف سے آواز آ رہی تھی, لوگ تو ابھی مدینہ سے جا رہے تھے. فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور اس طرف سے واپس آ رہے تھے. قد سبق الناس الى الصوت, آپ لوگوں سے پہلے آواز کی طرف پہنچ گئے. وهو یقول, اور آپ لوگوں سے یہ فرما رہے تھے, لم تراؤ لم تراؤ, گھبراؤ مت گھبراؤ مت, کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کی اشجعیت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی, کارہ آواز, ناپسندیدہ. یقینی بات ہے کہ دشمن ہو, اچانک حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت آئے ہو, اس وقت شبخو مارتے تھے, دعویٰ بولتے تھے رات کو, تو اچانک آ گئے ہو, اکیلے آدمی کا جانا مناسب نہیں. لیکن اللہ پاک نے آپ نے جو شجاعت ظاہری اور باطنی عطا فرمائی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تک چلے گئے, تشریف لے گئے, دور تک دیکھا ہے اور دیکھا کہ کوئی خوف اور گھبراہٹ کی چیز نہیں ہے, تو اب واپس آ رہے ہیں. وہ اعلیٰ فرس لبی طلحہ, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھا آپ کے پاس, ماں علیہ سرجن, ایسے موقع کے اوپر زین وغیرہ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے, گھوڑوں کے پاس ہی زین پڑا ہوا ہوتا ہے, طویلوں کے اندر گدی وغیرہ جس پر گھوڑے پر بیٹھا جاتا ہے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی تھی, جیسی آواز سنی آپ سب سے آگے بڑھ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تکلف گھوڑے کے اوپر آپ بیٹھ کر تشریف لے گئے. معلوم یہ ہوا کہ
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسے گدے پر، ایسی کرسی پر، ایسے اسٹیج پر ہی بیٹھا جائے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کا اسٹیج ہوگا. لیکن آپ نے گھوڑے کی پشت پر بھی آپ سوار ہو گئے، بغیر کسی زین کے بھی آپ دوڑ گئے، حالات اور واقعات جیسے ہوتے ہیں اس کے مطابق. حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا تھا، فی عنقہ سیف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گردن میں آپ نے تلوار بھی لٹکائی تھی. ایسا بھی نہیں کہ تفریح کے طور پر نکل جاؤ، دشمن آئے ہیں نا آپ نکل جاؤ اور وہاں سے مار کھا کر آؤ. فی عنقہ سیف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں تلوار تھی. دیہاتوں میں ہوتا تھا، ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے یہاں بھی کبھی رات کو 12 بجے 1 بجے آواز لگتی تھی، چور آئے چور آئے، اور اخیری محلے تھے ہمارے تو لوگ وہاں سے بھاگتے تھے کھیت کی طرف. ایک صاحب تھے، ابھی بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، حاجی عبداللہ بھوتا، تو سب سے آگے گھوڑا لے کر دوڑے اور دوڑ کر آگے تک چلے گئے، اور ساتھ میں ان کے پاس چیز بھی تھی. اتنا دور گئے اور پھر واپس آ کر لوگوں کو انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ نہیں ہے، میں آگے جا کر دیکھ کر آیا، کیونکہ وہ اس راستے سے واقف تھے سب. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بہادر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن فی عنقہ سیف، گردن میں تلوار بھی تھی، ظاہری اسباب بھی آپ نے اپنائے تھے. قال لقد وجدته بحرا، پھر گھوڑے کی تعریف کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کو شک ہے لقد وجدته بحرا کہا یا انه لبحر کہا. یہ گھوڑا تو سمندر ہے، پانی جس طریقے سے سمندر میں تیزی سے دوڑتا ہے اس طریقے سے یہ گھوڑا بھی گویا کہ سیلاب ہے، دوڑتا ہی رہے. یعنی بہت شاندار گھوڑے کی تعریف فرمائی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کی طرف بھی اشارہ فرمایا. سخاوتیں تو مشہور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو روایت ابھی آپ کے سامنے میں نے کہی تھی. آگے والی روایت، سمیت جابرا یقول ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، حضور سے کوئی چیز پوچھی گئی ہو اور آپ نے لا کہا ہو، نہ کہا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ضرورتیں پوری ہی فرماتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو ہے ہی. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی نفحۃ العرب کے اندر حضرت مولانا اعجاز علی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکان لاؤہ نعم. ان کی ثقافت ایسی ہے کہ کبھی بھی انہوں نے کسی چیز سے انکار نہیں کیا، صرف تشہد میں لا پڑھتے رہے، اشہد ان لا الہ، تو لا آیا غیر اللہ کی نفی کرنے کے لیے، باقی چیزوں کی نفی کرنے کے لیے نہیں آیا. کسی کو دینے کے سلسلے میں جب بھی مانگا، تو جب آپ کے نوافوں کا یہ حال ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا پوچھنا. اس لیے حضرت جابر فرماتے ہیں کبھی کوئی مانگنے کے لیے گیا اور آپ نے منع نہیں ہے، دوسرے وقت میں دیا، لیکن زبان سے نہیں کہا کہ نہیں دیتے ہیں ہم یا نہیں دوں گا. صرف ابو موسیٰ اشعری کے متعلق، اور وہ بھی کوئی مسئلہ پیش آیا تھا اور فوراً اس کے بعد بلا لیا، اور بلا کر 1 اونٹ نہیں دیا، 6 اونٹ دیے. روایت آپ سن چکے ہیں وہ بھی. کننا جلوسا مع عبداللہ بن عمرو یحدثونا، وہی روایت جو اس سے پہلے آ چکی. مسروق حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کی مجلس میں تھے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شاہی مہمان بن کر آئے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن کام شاہی نہیں تھا، کام محدثانہ ہی تھا. معلوم یہ ہوا کہ کوئی بڑے عالم کسی کے ساتھ کسی موقع پر آئے، تب بھی ان کی اپنی طبیعت اور ان کا اپنا کام یہی ہو کہ وہ اپنے فن اور اپنے منصب کے مطابق بات کرے. عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں. لیکن جب سوال پوچھا گیا کوفہ میں تو آپ نے احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چل رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص نے ہی شروع کیا ہوگا، اس لیے کہ بڑے محدث ہیں اور سب سے پہلے احادیث مبارکہ کی کتابت کرنے والے ہیں. آپ نے سب سے پہلے صحیفہ لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو آپ جمع کرتے تھے. پھر کسی نے کہا کہ ہر بات مت لکھو تو پھر رکنا بند کر دیا. پھر حضور کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں لکھو. تو لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص میں شاید یہ بھی ہو کہ اس وقت لوگوں میں فحش اور تفحش کثرت سے ہو گیا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو ذکر کر کے لوگوں کو اس کی نصیحت کرنا چاہتے ہوں، اس لیے اس مجلس کے اندر آپ نے یہ فرمایا. کوئی واقعہ سیاق و سباق میں پیش آیا ہو یا لوگوں کے احوال ہو، محدثین جب کسی جگہ جائیں تو وہ روایتیں جو سناتے ہیں تو کسی چیز کی کمی پاتے ہیں تو اس کمی کی بنیاد پر احادیث مبارکہ کو ذکر فرماتے ہیں. وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا. یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ تم میں بہتر آدمی تم میں اچھے اخلاق والا ہے. اخلاق جس کے اچھے، لوگ اس کے قریب جاتے ہیں.
جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببردۃ، ایک عورت حضور کے پاس چادر لے کر آئی. فقال سہل للقوم، روایت کے راوی جو حضرت سہل ہے انہوں نے لوگوں سے پوچھا، سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو حضور کے زمانے میں بردہ کس کو بولتے ہیں؟ تو لوگ جانتے تھے، اس لیے کہا کہ ہاں الشملۃ، کملی، دھاردار چادر. فقال سہل ہی شملۃ منسوجۃ فیہا حاشیتھا، یہ ایسی چادر ہوتی تھی، کمبل ہوتی تھی کہ جس کے کنارے کے اوپر کچھ نہ کچھ بنا ہوا دھاری ہوتی تھی. فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا، اس عورت نے کہ اللہ کے رسول، اقصو کہادی، یہ میں آپ کی خدمت میں لائی ہوں آپ کو پہنانے کے لیے. فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہا، جب اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کملی ہدیے میں دی تو ایسا رخ اختیار نہیں کیا کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ کوئی میری چیز کی کوئی قدر نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے محتاجن، ایک تو اللہ کی نعمت اور دینے والے اخلاص اور للہیت کے ساتھ لائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے اس کے سامنے ایسا اظہار کیا محتاجن الیہا. اللہ کی چھوٹی نعمت ملے، بڑی نعمت ملے، یہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہے، انسان کو اس کی قدر اور احترام کرنا چاہیے نعمت کے اعتبار سے بھی، اور سامنے والا لے کر آیا ہدیہ لے کر، چھوٹا ہدیہ ہے اس کی طرف سے تو بھی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی اس کے سامنے تو ادب اور احترام سے ہی آپ لیں، تاکہ اللہ کی نعمت کی احتیاج والی شکل بندہ اپنی محتاجگی کو ظاہر کرے، اور دوسرا جس نے دیا ہے اس کا آپ تو اس کو معمولی سمجھو، سامنے والے نے کتنی محنت سے یہ چیز تیار کی ہے، کتنی محنت سے، کتنے غریب آدمی ہے، کیسی پریشانی اٹھا کر وہ آپ کی خدمت میں چھوٹا سا عطر کا ہدیہ دے رہا ہے، چھوٹی سی کوئی چیز آپ کو کھانے پینے کی دے رہا ہے، اور آپ اس موقع کے اوپر اس کی چیز کی ناقدری کرو گے، ایسا تو ہمارے یہاں آتا ہی رہتا ہے، لے جاؤ. یہ چیزیں، یہ سب تکبر کی نشانیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ورا الورا تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاجگی کی شکل میں اس کو لیا. اس عورت کو یہ بھی بتلایا، اور اللہ کی نعمت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استحضار بھی اس کا فرمایا. فلبیسھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا. فرآھا علیہ رجل من اصحابہ، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے. کچھ لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، اور کچھ نے کہا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ما احسن ہذی، کتنی شاندار ہے وہ. فاکسینیھا یا فاکسونیھا، اللہ کے نبی آپ یہ مجھے پہنا دیجئے، یعنی مجھے دیجئے. فقال نعم، فوراً حضور نے فرمایا کہ جی ہاں. فلما قام، جب مجلس میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. لامہ اصحابہ، یہ جن صحابی نے مانگا تھا صحابہ کرام ان کی ملامت کرنے لگے کہ تم کو تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے کتنے احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کیا، لیا اس کو، اور پھر یہ کہ تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول سے جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو آپ واپس نہیں کرتے ہیں، تو تم نے حضور کو کیوں تکلیف دی؟ قال ما احسنت حين رايت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخذها محتاجا الیها، ساتھیوں نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول نے اس کملی کو کتنے احتیاط کے ساتھ لی ہے. ثم سالته اياها، پھر بھی تم نے حضور سے اس کو مانگ لیا. وقد عرفت انه لا يسأل شيئا فيمنعه، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ حضور سے جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو منع نہیں کرتے ہیں، نہیں مانگی جاتی کہ منع کرے، مراد یہی کہ جب کوئی مانگتا ہے تو منع نہیں کرتے. فقال، اس صحابی کا بھی وہی حال تھا، فرمایا رجوت ببرکتها حين لبسها النبي صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، یہ میں نے امید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، جس وقت حضور نے اس کو ایک مرتبہ پہن لیا تو لعلی اکفن فیہا، حضور کا پہنا ہوا کپڑا میں اپنے کفن کے لیے استعمال کر رہا تھا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن، کل قبر کے اندر جب میں جاؤں حضور والا لباس پہن کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. اس سے تبرکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ثبوت ملتا ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی کے ساتھ معاملہ ہے. بزرگوں کے ساتھ معاملہ تو کیا جائے لیکن غلو پسندی نہ کی جائے اس کے اندر. ہمارے ایک استاد تھے، شاگرد جب ان کا پانی ان کو دیتے تھے اور دینے کے بعد بچتا تھا تو پیتے تھے، تو بہت غصے ہوتے تھے، نہیں پینا دیتے تھے. یہ کہتے تھے کہ کیا کبھی اپنے ماں باپ کا بچا ہوا پانی تم نے پیا ہے؟ اگر پیتے ہو تو میرا بچا ہوا پانی پیو. ماں باپ کا درجہ بڑا ہے، وہاں تو احترام نہیں رکھتے ہو اور یہاں ہمارے سامنے یہ کرتے ہو. خیر، تو مبالغہ آرائی لوگ کر دیتے ہیں کچھ چیزوں کے اندر. ایک تو ادباً احتراماً کبھی پی لیا جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اس طرح کا غلو کیا جائے، یعنی اکابر کو وہ درجہ دیا جائے، بزرگوں کو وہ درجہ دیا جائے جو کچھ شان الوہیت کے قریب جا رہا ہو.
اس طرح کی چیزیں کثرت سے اب دیوبندیت میں بھی آ گئی ہے. ہمارے یہاں بھی مبالغہ آمیزی، غلو پسندی، اپنے اکابر کے سلسلے کے اندر شخصیت پرستی تک کے درجے میں ہم لوگ پہنچ گئے. ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہے. یہ چیزیں شرعی اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہیں. اللہ کے نبی کی برکتیں تو اپنی جگہ پر تھی، صحابہ کرام نے اس کو استعمال فرمایا. اگر کسی بزرگ سے کسی کو تعلق ہے، عقیدت مندی ہے اور وہ انفرادی کر لے، اس کی نفی بھی نہیں کی جاتی ہے. تبرکات بھی آثار النبی، تبرکات بھی آثار الاولیاء، یہ سب ثابت ہے اپنی جگہ پر، اعمال وغیرہ. لیکن غلو پسندی جو ہے وہ پسندیدہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے والی روایت میں، یتقارب الزمان وینقص العلم، زمانہ قریب قریب ہوگا. یہ ایک روایت ہے، محدثین نے اس کے الگ الگ مفاہیم مراد لیے ہیں، لیکن زیادہ تر محدثین یہی کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے زمانہ بہت فاسٹ چلے گا. تو زمانہ ایک دوسرے سے قریب ہو گیا، رات پوری نہیں ہوئی کہ دن آ گیا، جمعہ گیا نہیں کہ پھر دوبارہ جمعہ آ گیا، حتیٰ اتنی جلدی چلے. جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بے برکتیاں، یہ تو ابھی کورونا ہے اور لوگ ادھر ادھر مشغول کم ہے، اس لیے لوگوں کو اوقات لمبے معلوم ہوتے ہیں. ورنہ جب زندگی روٹین کے مطابق مشغول ہو جاتی ہے، آنا جانا دنیا بھر میں جب ہوتا ہے تو بہت فاسٹ لوگوں کا زمانہ. تو قیامت سے پہلے پہلے اس طریقے سے ہوگا کہ دن اور رات کی گھڑیاں بے برکت والی ہو جائے گی، فاسٹ اوقات چلے جائیں گے. کچھ حضرات نے یہ بھی کہا کہ فساد اور شر کا زمانہ ایک دوسرے سے قریب ہوگا، یعنی قیامت سے پہلے پہلے شر اور فساد دیکھ رہے ہیں ہم اپنے زمانے کے اندر. ایک برائی ختم نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے دوسری آ جاتی ہے. امت مسلمہ پر ایک مصیبت پوری ختم نہیں ہوتی، ایک جگہ سے دوسری کئی جگہوں سے دوسری کئی مصیبتیں آ کر اپنا منہ پھاڑ کر کھڑی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ یتقارب الزمان، زمانے کا قرب، زمانے کی بے برکتیاں یا قیامت سے قریب زمانہ ہو جائے گا. یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں حدیث شریف میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا. کچھ روایتوں میں فرمایا کہ زمانہ بہت تیز چلے گا، کچھ حضرات نے یہ بھی فرمایا. آگے فرمایا ینقص العلم، علم کم ہو جائے گا. جس کو علم کہا جاتا ہے عمل کے ساتھ، علم کی تعریف جو کی ہے وہ علم وہ کہلاتا ہے جس کے ساتھ عمل کیا جائے، ورنہ صرف معلومات کو علم نہیں کہا جاتا ہے. تو ینقص العلم، لیکن علم اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی عمل سے پہلے علم ہے. علماء کرام نے علم کی جہاں تعریف فرمائی وہ عمل سے پہلے فرمائی، اس لیے کہ جب علم ہے تو عمل ہوگا. اور علم بھی اللہ کی ایک خصوصی فضل ہے آپ کے اوپر کہ آپ دین پر چلنا چاہے تو اللہ پاک نے آپ کو راہ بتلا دی ہے. ایک عالم آدمی ہے، کتاب و سنت کا عالم ہے، اگرچہ وہ عمل میں کمی کر رہا ہے لیکن اس کو اتنا تو علم ہے. اگرچہ بزرگوں نے فرمایا کہ علم مع العمل، اسی کا نام رکھا ہے علم عمل. تو ینقص العلم، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عصر حاضر کے اندر علم کی تو بہت ساری شاخیں نکلی ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو اب تو کثرت سے آپ دیکھ رہے ہیں دنیاوی علوم، دنیاوی چیزیں ساری انسائکلوپیڈیا دنیا کی یاد ہے، اور دین کے سلسلے میں پوچھو آپ تو بیچارے کوڑے ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ بھی کچھ لوگوں کو معلوم نہیں، کلمہ شہادت کا پتہ نہیں ہے، ایمانیات کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا علم نہیں ہے. تو ینقص العلم، علم کم ہو جائے گا. ایک صاحب نے مضمون بھیجا تصوف کے سلسلے میں ہمارے اوپر، تو ہم نے اس کو نہیں لیا، اس لیے کہ ایک تو غیر مسلمین کی کتابوں کے حوالے سے تصوف پر وہ کلام کر رہے تھے. دوسری بات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ کہا کہ اللہ پاک کے یہاں راستہ ایک ہے، مقصد ایک ہے، راستے الگ الگ ہیں. جس راستے سے بھی جو اللہ تک پہنچے، حضرت شیخ ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے اس کو لکھ دیا. اور ایک پرتے نے گزشتہ کل دیکھا ہم نے، ایک دوسرے پرتے کے اندر ان کا وہ مضمون آیا تو وہ بڑے حروف سے پھر لکھا ہوا، جلی حروف سے. تو صرف مضمون کسی کا آ جائے، میں نے کہا حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم نے مشائخ کے سلسلے میں جو کتاب لکھی ہے اور تصوف کے سلسلے میں آپ نے جو بالکل جتی تلی بات اکابر علماء سے، جب آپ دین کے ایک جز کو ذکر کر رہے ہیں اور حوالے غیر مسلمین کی عبارتوں کے دے رہے ہیں، تو وہ بیچارے اس کو کیا سمجھے؟ وہ تو اپنے مذہب کے اعتبار سے چیزوں میں تصور کرتے ہیں. سرو دھرم سمبھاؤ ان کے یہاں ہوتا ہے، اتحاد ادیان کے وہ قائل ہے اور ہم نہیں قائل ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اتحاد ادیان کے قائل نہیں تھے. اس لیے آپ کی طرف یہ منسوخ کرنا کہ کسی بھی راستے سے جاؤ آپ کو دین صحیح مل جائے گا، یعنی خدا تک پہنچنے کے راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے. تو راستے الگ الگ، حق راستے کی پھر شاخیں نکلتی ہو تو الگ بات ہے.
اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ من الظلمات الی النور، ظلمات جمع لائے ہیں اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر کیا، اس لیے نور ایک ہی ہوتا ہے اور یہ صرف الفاظ بولنے کے ہوتے ہیں وحدت ادیان کے، ورنہ کوئی اس کا عملی طور پر اس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ خیر، تو ینقص العلم، علم کم ہو جائے گا، ویلقی الشح، اور حرص اور لالچ دلوں کے اندر ڈال دی جائے گی، بخل کے ساتھ لالچ، یکثر الحرج، اور حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کہ مل حرج، جواب میں فرمایا القتل القتل۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا القتل القتل، اور اس کے اندر محدثین فرماتے ہیں یہ حبشی زبان کا لفظ ہے یہ بھی، اور اس کا معنی فتنہ اور اختلاط۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے، انسانی جان بے قدر ہو چکا ہے، انسانی جان کی کوئی قدر لوگوں کے درمیان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور حرص کی بھی نفی فرمائی، آدمی اتنا بخیل بن جائے، اتنا حریص ہو جائے کہ اتنی جاری تمنی ہو جائے کہ اللہ کے بندوں کی تکلیف اور پریشانی کا اس کو احساس ہی نہ ہو، اور حل میں مزید کرتا رہے، یہ مال جمع کرتا ہی رہے۔ حرج ہمارے زمانے میں عام ہو ہی چکا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے قتل کے سلسلے میں ذکر کیا ہے سب سے زیادہ ارزاں اگر اس وقت کوئی چیز ہے تو انسانی خون ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانی خون کی عظمت بتلائی، کعبہ کی عظمت سے بھی بڑھ کر مومن کے خون کے متعلق ذکر فرمایا۔ تو القتل القتل، قیامت سے پہلے یہ سب چیزیں ہوگی، دیکھ رہے ہیں ہم، اور حالات ابھی خطرناک آ رہے ہیں۔ تو حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ رہے ہیں۔ دجال کی آمد ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن وہ آئے گا، اس کے بعد ہی تو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ اس لیے تکوینی طور پر اللہ پاک کی طرف سے جو امر ہونا ہے، چاہے عرب حکومتیں اسرائیل کے ساتھ ہو جائے، اللہ پاک کا اپنا ایک نظام ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی بڑی لمبی ہے اور اس کے اسباب اور اس کے متعلقات بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، ہم ناقص علم کی بنیاد پر اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پورا نظام ہے، لیکن حالات آئیں گے، الحرج وغیرہ جو ہو رہا ہے اور ہوگا، یہ اپنی جگہ پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت، کبھی حضور نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، یعنی دانت دپٹ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس طرح کی کوئی سختی والا جملہ نہیں نکلا، اور جو کام میں نے نہ کیا ہو تو لما صنعت، کیوں کیا، کوئی کیا ہو تو کیوں کیا یہ بھی نہیں فرمایا، اور نہیں کیا جو کرنا تھا تب بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ صنعت، کیوں نہیں کیا، بلکہ میٹھے انداز کے اندر، اس باتی انداز میں آپ نے سمجھایا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ذکر فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔